لوگ آرام سے کوئی 70 80 تک جی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اب بھی ہم جوان ہیں۔ ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا کبھی انسان موت کو شکست دے سکے گا؟ اچھا، یہ ویسے نہیں پوچھتے، اپنے آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے؟ سائنس نے بے تحاشا ترقی کر لی ہے۔ کس قدر کام ہو رہا ہے جینیٹکس میں؟ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کلوننگ سے لے کر چپ امپلانٹ تک ہم کہاں سے کہاں تک آ گئے۔ ایلان مسک تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا؟ ایک طویل کہانی ہے، لیکن ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اور یہاں کے بعد کا سفر کیسا ہوگا؟ آج ون آف دا فائنسٹ برینز ان پاکستان اینڈ ان دا ورلڈ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج یہ میرے شو پہ مہمان ہیں، اور کوشش کروں گا کہ ان سے ایک لمبا سیشن ہم ریکویسٹ کریں، اینڈ آئی وڈ گو ٹو اسلام آباد اینڈ ریکارڈ دیٹ سیشن فار یو گائز، اور ایکسکلوسیولی میں ان سے بات کروں، بیکاز جو تھوڑی بہت ان سے میری بات ہوئی ہے، آئی ایم انٹریگڈ اباؤٹ ہاؤ اینڈ وائی اینڈ وین، اور وہ ڈاکٹر صاحب شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ آپ سائنٹسٹ ہیں، نیوکلیئر فزسسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویری ویل، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے تعارف میں فائنس برینز جو کہا نا، اس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا میں بہت عام شخص ہوں۔ سر، آئنسٹائن کو بھی ہوئی تھی جب ٹیسلا کے بارے میں پوچھا گیا تھا، مطلب ان سے کہا گیا کہ یو دا ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی دا اسمارٹسٹ مین ان دا ورلڈ، اینڈ ہی گوز کہ یو نو اف دیٹس دا تھنگ دین یو نیڈ ٹو آسک نیکولا ٹیسلا۔ تو اچھا سر، میں I'll jump right to the question۔ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوگا، یہ جو ہم تھیوریز پڑھ رہے ہیں، جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوگا کہ انسان موت کو مسخر کر لے گا یا شکست دے لے گا؟ دیکھیں، ایک حقیقت تو ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم بہت طویل زندگیاں گزارتے ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا اس بر صغیر میں کہ موت واقع ہوتی تھی 45 سال کی عمر میں۔ جو شخص 50 کا ہو جاتا تھا اس کو بوڑھا کہتے تھے۔ بالکل۔ اب لوگ آرام سے کوئی 70 80 تک جی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اب بھی ہم جوان ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ اس لیے کہ آج ادویات ہیں ہمارے پاس، خوراک بہت بہتر ہے، صفائی کے حالات بہت بہتر ہیں وغیرہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پہ کہ جو ہمارے جسم کے خلیے ہیں، یہ وقت کے ساتھ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور گھس جاتے ہیں۔ تو بالکل جیسا کہ ایک گاڑی کے پرزے گھستے ہیں، تو ہمارے جو خلیے ہیں، جو جس پر ہمارا جسم مشتمل ہے، وہ پرانے ہو جاتے ہیں، اور ایک پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ مزید خلیے نہیں بنا پاتے ہیں، اور بس پھر کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جسم نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد موت واقع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ اس عمل کو روکا جا سکتا ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو آپ آگے کھینچ سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ بہت زیادہ دیکھیے نہیں، آج، ہاں، مطلب ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مسخر کر لیں۔ ہاں، مسخر نہیں۔ اچھا، لیکن ایک سوال تو یہ ہے نا کہ اسے موت کو شکست کیوں دینا ہے؟ ایگزیکٹلی، آخر پریسائسلی، اتنی دیر رہ کر ہمیں کرنا کرنا کیا ہے؟ بالکل اور درست۔ ہاں، اور دیکھیے، زیادہ جینے سے کوئی زیادہ خوشی تو نہیں محسوس ہوتی۔ نہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، تکلیف دہ حالات ہیں، پھر آپ کو اور لوگوں کے لیے جگہ بھی بنانی پڑتی ہے۔ ایسے تو بالکل نہیں نا کہ بس بالکل آپ ہی جیتے رہیں گے اور اوروں کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بھی تو پھر جگہ چھوڑنی ہے۔ ہاں۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ ہاں، اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ موت کو ٹالا جا سکتا ہے، اور بہت دیر تک، کہ ہاں، اگر کسی طرح سے ایک زندہ شخص کے جو تمام فنکشنز ہیں
ان کو کسی طرح سے منجمد کیا جائے کہ مطلب کرائیوجینیکلی فریز کر دیا جائے. کرائیوجینکلی فریز کر دیا جائے. ہاں ہاں تو اس قدر ٹھنڈا کر دیا جائے کہ بس سب کچھ رک جائے اور ہاں. پھر اس کو اتنی جلدی دوبارہ نارمل حالت میں لایا جائے کہ پھر جسمانی عمل سارے شروع ہو جائیں. یہ خارج الامکان نہیں ہے. ہاں اور دوسرے یہ کہ جو دماغ ہمارا ہے یہ دراصل ایک ڈیٹا مشین ہے. بالکل بالکل درست. جیسا کہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اور کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے, اس کے اندر بٹس ہوتے ہیں, کیوبٹس ہوتے ہیں, جو بھی ہیں, اور اس کو پھر آپ کہیں اور پر شاید ڈاؤن لوڈ کر سکیں. یہ ایکچولی خیر بہت آگے کی میں بات آپ ہے. کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اٹس سچ ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو بیکاز آئی تھنک وہ یہ تو بڑی لمبی بحث ہے اور بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم جو سائنس کی ترقی ہے, جو اسپیشلی جینیٹکس کے اندر کام ہو رہا ہے, جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر شاید موت کو شکست دے دیں گے, میں تو ایک تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا. اس کا جواب آپ نے دے دیا. اینڈ آف کورس آئی آلسو فیل دیٹ کہ اتنے دن زندہ رہ کے کرنا کیا ہے, اور موت تو مقرر ہے, آنی ہے, آئے گی. بٹ ہیئر از دا سیکنڈ تھنگ, جب آپ نے دماغ کی بات کی, برین کی جب آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایک ڈیٹا سینٹر ہے, تو میں جو روگن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا ایلان مسک کی, تو اس میں ایلان مسک کہتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اب میں تو وہ انالوجی سمجھتا ہوں, لیکن وہ لوگ جو نہیں سمجھتے, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ان کو کہ اس سے کیا مراد ہے یہ. ہاں تو دیکھیے, بالکل جیسا کہ آپ کے پاس یو ایس بی ہوتا نا, تو جی یو ایس بالکل. بی کے اوپر ڈیٹا ہوتا ہے. وہ ڈیٹا سے اس میں کوئی ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے, یا اس میں کوئی گانا ہو سکتا ہے, یا کوئی ویڈیو ہو سکتا ہے. بالکل. جو کچھ بھی ہے اس کو صفر اور ایک, 1 اور 0 کی شکل میں لایا جا سکتا ہے کمپیوٹر میں. تو آپ لمبی فلم لے لیں تو اس میں بالآخر یہ 0 اور 1 پر مشتمل ہوتا ہے, جس کو پھر آپ کسی ہارڈ ڈرائیو میں بند کر سکتے ہیں, یو ایس بی میں بند کر سکتے ہیں, اپنے کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارا دماغ ایک مشین ہے, اور بہت پیچیدہ مشین ہے. اس قدر پیچیدہ ہے کہ اب تو دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر, سپر کمپیوٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کمپیوٹرز کی طاقت میں جوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, بالکل. تو اس کی میموری اور اس کا پروسیسنگ پاور بھی بڑھتا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے وقتوں میں جو بڑے سے بڑے کمپیوٹر بنیں گے, اور خاص طور پر جو کوانٹم کمپیوٹرز اب بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, ابھی وہ وقت دور ہے, شاید They're suggesting, 40. yesterday I was reading a research, تو they're saying کہ it's going to happen around 2030. ہم اتنا دور ہیں کہ 2030 تک ہم کوانٹم کمپیوٹرز جو ہیں ان کو بنا لیں گے. I think there are companies جو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب پلیز گو آن. ہاں, ویسے گوگل نے 100 کیوبٹس کا تو بنایا ہوا, ہاں لیکن اس سے بہت بڑا چاہیے ہوگا, اور ان کمپیوٹرز میں بھی, ان کوانٹم کمپیوٹرز میں اب تک وہ طاقت نہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دماغ بنیادی طور پر ایک مشین ہے, اور جو بھی مشین ہو, جتنی بھی پیچیدہ ہو, بالآخر آپ اس کو کسی دوسری مشین کے اندر بند کر سکتے ہیں. ہاں لہذا ہم جو کچھ بھی ہیں تو ڈیٹا مشینز ہیں, اور اس لیے اچھا, اگر ایسے نہ ہوتا نا, ہاں تو پھر ہم پھر کمپیوٹرز وہ کام نہ کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے ٹرو ان کو ٹرو. سکھایا ہے کہ ڈیٹا کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ہاں اچھا, ہم نے کمپیوٹرز کو سکھایا جمع اور تفریق, مثال کے طور پر ایبسلیوٹلی. ہم نے کمپیوٹرز کو سکھایا کہ انگوٹھے کی چھاپ کیسے پہچانتے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے اب کمپیوٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ سمجھا لیا ہے کہ کتے اور بلی میں کیسے فرق کیا جاتا, اور کیسے جانا جاتا کہ جو مختلف قسم کے کتے ہیں وہ سارے کتے ہیں, مطلب یہ کہ ایک نسل کے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہم نے سکھائی ہیں وہ اس لیے کہ ہم خود ڈیٹا مشینز ہیں اور ہم دوسرے ڈیٹا مشینز کو پروگرام کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح یا اس طرح سوچنا ہے. ہاں